الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وكريمنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اور تحقیق یونس ہے رسولوں میں سے جب بھاگ کر پہنچا اس بھری کشتی پر پھر قرا ڈلوایا تو نکلا بھولا ہوا پھر لقمہ کیا اس کو مچھلی نے اور وہ ملامت کر رہا تھا پھر اگر نہ ہوتی یہ بات کہ وہ یاد کرتا پاک ذات کو تو رہتا اسی کے پیٹ میں جس دن تک کہ مردے زندہ ہوں پھر ڈال دیا ہم نے اس کو چٹیل میدان میں اور وہ بیمار تھا اور اگایا ہم نے اس پر ایک درخت بیل والا اور بھیجا اس کو 1,00,000 آدمیوں پر یا اس سے زیادہ پھر وہ ایمان لائے پھر ہم نے فائدہ اٹھانے دیا ان کو ایک مدت تک. قرآن پاک کی یہ جو آیات پڑھنے کی سعادت حاصل اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوئی یہ سورہ صافات ہے. سورت کا یہ 5واں رکوع ہے اور 23ویں پارے کا یہ 9واں رکوع ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسے واقعات پہلے انبیاء علیہم السلام کے اس لیے بیان فرمائے تاکہ صاحب قرآن امام الانبیاء فخر دو عالم پیار سے ذرا کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو حوصلہ اور تسلی ملے کہ آپ سے پہلے نبیوں پر بھی مشکلات آئیں ضرور
مگر میں اللہ نے ان کی بھی مدد کی. جب ان کی مدد کی تو پھر اے محبوب کملی والے آپ کی بھی مدد کریں گے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور ان کی امتوں کو یہ حوصلہ دیا کہ جب پہلی امتیں آخرکار کامیاب ہو گئیں تو آپ بھی کامیاب ہو جائیں گے. اور جو لوگ ان انبیاء علیہم السلام پر ایمان نہیں لائے اور کلمہ توحید کو نہیں اپنایا ان کو ان کا تذکرہ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کفار اور مشرکین کو یہاں تخویف دی گئی، خوف دلایا گیا. ان کا بھی انجام برا ہوا، تمہارا بھی برا انجام ہو سکتا ہے. اب بھی وقت ہے کہ آ جاؤ، رسول اللہ کے دامن رحمت میں آ کر چھپ جاؤ اور اس کے دامن رحمت سے وابستہ ہو جاؤ. حضور کے دامن ختم نبوت کو تھام لو، انشاءاللہ تم آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے. حضرات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ مقصد کیا ہے پہلے انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو بیان کرنے کا. حضرت یونس علیہ السلام آپ کا قرآن کریم میں جا بجا تذکرہ آیا. آج فجر کی نماز کے بعد جو درس قرآن ہوا اس میں ان کا تذکرہ ابھی آیا نہیں، آنا تھا، لیکن وہ اس کے ابھی آغاز ہی تھا کہ ہمارا وقت کافی گزر گیا. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے زمانہ مکہ مکرمہ کا تذکرہ کر کے ہم نے اپنی بات پوری کر دی. تو آج اللہ تعالیٰ نے یہ آیات عطا فرمائی، وہ ہم نے تلاوت کی تھی سورہ انبیاء میں سے، آج ہم نے تلاوت کی سورہ صافات میں سے. انشاءاللہ ہم اس کو پوری تفصیل سے قرآن کریم کی روشنی میں ابھی حاصل کریں گے اور بیان کریں گے. حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی قوم کی طرف جب بھیجا تو آپ نے ان کو سمجھایا، اور ہر پیغمبر نے لا الہ کا پیغام ہی دیا. ہر پیغمبر نے جب یہ لا الہ کا پیغام دیا تو اس کے اندر ہر پیغمبر نے جب عقیدہ کھول کر سنایا، بیان کیا، تو ان لوگوں کو اس سے بڑا اختلاف ہوا، اس سے بڑے ناراض ہوئے، اس سے بڑی دوری پیدا کی. اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو پھر آخرکار یہ ارشاد فرمایا، آپ ان کو کہہ دیں کہ اگر تم نہیں مانو گے تو پھر تم پر عذاب آ جائے گا، اللہ کی پکڑ آ جائے گی. تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم نہیں مانتے، جو عذاب لانا ہے لے آؤ. ہمارے آقا امام الانبیاء رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا کہ ہم تجھے نہیں مانتے، پھر جو عذاب لانا لے آؤ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، یا اللہ یہ مجھے کہتے ہیں کہ جو عذاب لانا ہے لے آؤ. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو کہو کہ جہاں نبی خود موجود ہوتا ہے وہاں کتنا بھی کوئی کافر ہو بڑا اس پر عذاب نہیں آتا، کیونکہ نبی کی ذات رکاوٹ ہوتی ہے عذاب آنے میں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ پیغمبر کی ذات رکاوٹ ہوتی ہے عذاب کے آنے میں، عذاب آنے میں رکاوٹ بن جاتی ہے. اور یہاں مکہ مکرمہ میں تو دو رکاوٹیں ہیں، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا موجود ہونا اور ایک بیت اللہ کا موجود ہونا، کہ جس جگہ پر بیت اللہ ہو وہاں بھی عذاب نہیں آ سکے. یہاں میں معلومات میں اضافہ کے لیے آپ کو بتا دیتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سے زمین بنی ہے، فرمایا تب سے حضور کے زمانے تک مکہ مکرمہ میں نہ زلزلہ آیا نہ بھوچال آیا، اس لیے
کہ وہاں بیت اللہ ہے اور جہاں خانہ کعبہ ہو، بیت اللہ ہو، وہاں عذاب نہیں آ سکتا، اور فرمایا قیامت تک نہیں آئے گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں جب پہنچے تو وہاں آپ نے فرمایا میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے، اللہ تعالیٰ سے درخواست کی ہے کہ اے اللہ مدینہ میں اب میرے آنے کے بعد کبھی زلزلہ نہ آئے۔ اللہ نے میری دعا کو قبول کر لیا ہے، وعدہ کر لیا ہے۔ لوگوں سن لو، قیامت تک مدینہ منورہ میں بھی کبھی زلزلہ نہیں آئے گا، اور کبھی زلزلہ نہیں آئے گا۔ یہ پیغمبر کی ذات کی اتنی تاثیر ہوتی ہے کہ جہاں حضور کا روضہ ہو، حضور کا جسم مبارک ہو، جہاں حضور کا قبر شریف ہو، حضور کا ڈیرا ہو، اس جگہ پر بھی زلزلہ قیامت تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب کبھی نہیں آئے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب یہاں یونس علیہ السلام اور باقی انبیاء علیہ السلام، ان کی اقوام پر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کے فیصلے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حکم دیا کہ اے نبیوں وہاں سے نکلو، کیونکہ تمہارے ہوتے ہوئے عذاب نہیں آ سکتا، یہاں سے کوچ کر جاؤ۔ پیغمبروں کو وہاں سے کوچ کروایا، وہاں سے نکالا، پھر عذاب بھیجا۔ حضرت یونس علیہ السلام اتنا عرصہ جب آپ نے کام کیا، ان میں اتنے سالوں کے سال اور زندگی گزاری آپ نے، جب قوم نے کوئی اثر نہ لیا تو قوم نے پھر حضرت یونس علیہ السلام کو کہا تو عذاب جو تو لے آنا کو نہیں پیا، جڑا لینا ہی جا لیا، پھر اسی دیکھیے اسی کی عذاب ہوتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو بتا دو کہ 3 دن کے بعد عذاب آ جائے گا۔ نہیں سمجھ آئی؟ کیا ان کو بتا دو 3 دن کے بعد عذاب آ جائے گا۔ یہ 3 دن کا جو فرما دیا اس کا وقت نہیں بتایا، 3 دن کے بعد عذاب آ جائے گا۔ اب یہ 3 دن کا جب عذاب کا آرڈر مل گیا تو حضرت یونس علیہ السلام نے ایک دن گزارا اور قوم کو کہا شام ہو گئی ہے، 1 دن گزر گیا ہے، باقی کتنے رہ گئے ہیں؟ 2 دن باقی ہیں، اس لیے انسان بن جاؤ اور اللہ سے ڈرو اور میرے نبوت پر ایمان لے آؤ تو انشاءاللہ عذاب رک جائے گا۔ قوم کہنے لگی جتنے اگے زندگی لنگ گئی ہے دن لنگ جائے گا، اتنے ایک اور لنگ جائے گا، لیم ہی تیسرے دن جو عذاب لینا ہے۔ دوسرا دن بھی گزر گیا، جب تیسرا دن شروع ہوا پیغمبر کے دل میں حضرت یونس علیہ السلام کے قلب میں اتنا خوف، اتنا اللہ کا ڈر پیدا ہوا کہ آپ نے سوچا کہ اب تو مجھے یہاں سے نکل ہی جانا چاہیے۔ اب جب وہاں سے آپ نے نکلنے کا ارادہ کیا تو قرآن کریم نام نہیں لیتا اس جگہ پر، وہاں صرف اتنا فرمایا نبی علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہ وَظَنُّونَ، زا زی زو یہ شان کے لیے آتا ہے والا، اور نون نون واو پیش نون نون ساکن نون، اس کا معنی صرف اس کا معنی مچھلی ہے، سمجھے؟ کیا بات ہے، آج مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ آپ کیا ہو گیا آپ کو آج مجھے آپ نے حیران کر دیا، آپ چھپ کر کے سن بن جس طرح برف لگی ہوئی ہے بیٹھے ہوئے ہو۔ نون اس کا معنی بھی مچھلی ہے، اور حوت ہا واو پیش ہو تا ساکن، حوت بھی مچھلی کو کہتے ہیں، نون بھی مچھلی کو اور حوت بھی مچھلی کو۔ آپ کا اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ تذکرہ کیا ہے وزن نون مچھلی والا،
اور ایک جگہ تذکرہ فرمایا صاحب الحوت, مچھلی والا صاحب. اللہ کے لیے رنگ ہے نا, کیسے کیسے نام رکھتا ہے نسبتوں کے, پیغمبروں کے. تو وہاں اب صبح تیسرا دن جب لگا تو بڑے جلالی انداز کے ساتھ کہنے لگے میں جا رہا ہوں, تمہیں 3 دن کا کہا تھا عذاب کا اور تم نے خود مانگا تھا عذاب, اب میں جا رہا ہوں یہاں سے نکل کر, اب خدا جانے اور تم جانو, نکل رہا ہوں میں. یہ کہا اور قرآن پاک یہاں فرماتا ہے کہ یہ جملے کہے اور بڑے جوشیلے اور بڑے غصے والے انداز سے آپ روانہ ہوئے وہاں سے. غصہ کس بات کا کہ یہ مرنے لگے ہیں, ان پر عذاب آئے گا, اور میں تو اللہ کی بات کو سچا جانتا ہوں, اللہ سچ فرماتا ہے, اب یہ بچیں گے نہیں. تو قرآن پاک یہاں کیا فرماتا ہے؟ فرمایا وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا. اور وہ مچھلی والا, کہو سبحان اللہ, اور وہ مچھلی والا پیغمبر وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ. وَظَنُّونَ, اور وہ مچھلی والا إِذْ ذَهَبَ, جب چل پڑا, مغاضبا, غضبناک ہو کر, غصے ہو کر, فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ, اس نے خیال کیا کہ میں تو نکل جاؤں گا, قوم پھنس جائے گی, میں نے پوچھا نہیں ہے, میں تو نکل جاؤں اللہ کی پکڑ سے, اللہ کے غصے سے, اس کا پیغمبر ہوں. گاؤں سے جب پیغمبر نکلا بڑے جلالی انداز میں, چلتے 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 دور دیکھا تو سمندر کے کنارے پر ایک کشتی کھڑی تھی. یہاں تو فرمایا ذَهَبَ, ذَهَبَ کا معنی چلنا, اور آبَقَ کا معنی بھاگنا. فرمایا وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ, اور یونس میرے رسولوں میں سے ایک رسول تھا. اِذْ آبَقَ, پہلے کہا ذَهَبَ, گاؤں سے چلا, دور جب کشتی کو دیکھا, کشتی چل رہی ہے اور کنارہ چھوڑنے کے لیے ہلی ہے, تو اپنی چادر کو ہلا کر زور سے آواز دی, اور آواز دے کر فرماتے ہیں کشتی والو ٹھہرو, مجھے بھی لیتے جاؤ. اور جب یہ کشتی کو دیکھا تو پھر اب چلا نہیں, چلتا چلتا اذ آبقا, پہلے کہا ذَهَبَ, اذ آبقا, پھر جب وہ بھاگا میرا پیغمبر یونس الی الفلک. فلک کس کو کہتے ہیں؟ کشتی کو. اچھا آپ کو عجیب بات بتاؤں میں, یہ فلک کے کتنے الفاظ ہیں؟ 3. کون کون سے؟ فا, لام اور کاف, یہ ہے فلک. اگر اس کو پیش کے ساتھ پڑھا جائے فلک تو اس کا معنی ہے کشتی, اور اگر اس پر زبر پڑی جائے تو اس کا نام پھر بنتا ہے فلک, اور فلک کا معنی آسمان. اذ ابقا الی الفلک, میرا پیغمبر یونس جب بھاگا کشتی کی طرف, اور کشتی بھی المشحون, کشتی والوں نے کہا کوئی شریف آدمی آ رہا ہے. ملاح کو کہنے لگے روک لے اس کو, کہیں اس کے پیچھے کوئی دشمن نہ لگا ہوا ہو, بڑی تگ و دو کے ساتھ آ رہا ہے, دوڑا ہوا آ رہا ہے, بھاگا ہوا آ رہا ہے, اس لیے ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ. اذ ابقا الی الفلک المشحون,
جب پاس آیا تو دیکھا تو کشتی تو بھری ہوئی تھی. لوگوں نے کہا او میاں جی خیر تو ہے, تیرے چہرے پر خدا کا نور برس رہا ہے, تیری پیشانی پر پسینہ موتیوں کی طرح چمک رہا ہے, بتا کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگا کوئی بات نہیں, بس میں اللہ کا نبی ہوں اور میں پار جانا چاہتا ہوں, اس لیے میں دوڑا ہوں کہ کہیں تم چلے نہ جاؤ, پتہ نہیں پھر کس دن مجھے کشتی ملے گی. ایک دفعہ چلی گئی کشتی تو پھر کئی دنوں کے بعد نمبر آتا تھا نا, اسے جانا تھا پھر آنا تھا, پتہ نہیں کب آتی. ملاح کہنے لگا ہے تو یہ کوئی اللہ کا نبی ہی. جلدی سے اپنے سر سے پگڑی کو اتارا, کھول کر کشتی کے کنارے میں بچھا دیا اور بچھا کر عرض کی اللہ کے نبی اس پر بیٹھ جاؤ. حضرت یونس علیہ السلام کشتی پر میں بیٹھ گئے. کشتی میں بیٹھے تو آپ نے فرمایا چلو بھائی اب یہاں سے چلنا چاہیے. اب کشتی کو لے کر روانہ ہو گئے. معمول یہ تھا اس زمانہ میں کہ جب کوئی کشتی کسی جگہ پر ڈاواں ڈول ہو جاتی, جیسے مصری لوگوں کا ایک مزاج نہیں تھا, رواج تھا مصریوں کا کہ ہر سال جب دریا بفر تھا, دریائے نیل, اور اس میں سیلاب آتا اور عروج پر تباہی بچاتا, تباہی ہوتی, تو ایسی حالت میں لوگ کیا کرتے, کسی جوان لڑکی کو ڈھونڈتے جس کا ابھی رشتہ نہیں طے ہوا ہوتا تھا, اور وہ بچی اپنے خاندان میں سب سے زیادہ خوبصورت ماں باپ کی بیٹی ہوتی تھی. اس بچی کو لباس عروسی پہناتے, زیور پہناتے, اور اس کو دلہن بنا کر درمیان میں لا کر دریا کے اس کو دریا کے اندر ڈال دیتے. وہ غرق ہو جاتی اور دریا میں ختم ہو جاتی اور دریا کا پانی نیچے آ جاتا. یہ ہر سال کا پختہ رواج بنا ہوا تھا کہ اس نے ایک جوان خوبصورت بچی کو, قوم کی لڑکی کو جس کی جوانی پوری ہوتی تھی, رشتہ بھی نہیں ہوا ہوتا تھا, اور اس کو دریا کے سپرد کرنا پڑتا تھا. جب حضرت سیدنا عمر بن خطاب, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے جب مصر کو فتح کیا اور وہ مہینے آنے لگے جن مہینوں میں پانی بفرتا تھا, تو وہاں سے جماعتوں کی شکل میں لوگ آئے مدینہ منورہ میں, اور امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر ساری کہانی سنائی کہ اس سال جب دریا بفرے تو آپ بتائیں کہ پھر کیا کرنا چاہیے. نہیں سمجھ آئی؟ اس سال کیا کرنا چاہیے, آپ کیا حکم ہے؟ کیا اسی طرح ہی کریں؟ ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ یہاں صدیوں سے یہ سسٹم چلا آ رہا ہے. البتہ یہ ہے کہ لوگ ڈرتے ہوئے اس مہینے میں, جس مہینے میں پانی زیادہ آتا ہے, اس سے پہلے اپنی بچیوں کی شادیوں رشتے طے کر دیتے تھے, اور جو کو بچ جاتا, کسی کا رشتہ نہ ہوتا, تو اس کی بچی کی شامت آ جاتی, پوری قوم وہ اس کے دروازے پر چلی جاتی کہ اے تینوں دینی پینی ہے, تے سانو اتنے ڈبونی پینی تیری دھی, اگر نہ ڈبوئیے تو پھر سارے پانی ڈبوئے گا. اس واسطے یہ کم کرنا ہی پینا, کیونکہ دریا ساڈا مشکل کشا ہے, حاجت روا ہے, دریا ساڈا معبود ہے, دریا ساڈے کو نذرانہ تے قربانی مانگدا ہر سال ایک قربانی دینی پیندی ہے. اے امیر المؤمنین آپ فرمائیں اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قلم منگوایا اور ایک کاغذ منگوایا, اور اس پر لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا لکھا؟ من عمر بن خطاب امیر المؤمنین, من میں سے خطاب کے بیٹے عمر امیر المؤمنین کی طرف سے
یہ میں رکا لکھ رہا ہوں. آگے لکھتے ہیں کہ اے دریائے نیل، اگر تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بہہ رہا ہے تو پھر ہم تجھے کچھ نہیں کہتے، پھر ہم اللہ ہی سے درخواست کرتے ہیں، اسی کے نام سے تو بہہ رہا ہے، اسی کے حکم سے تو اترتا ہے، وہی تجھے روکے گا، ہم اس سے درخواست کرتے ہیں. اور اگر تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے نہیں بہہ رہا، ہمیں تجھ سے کوئی سروکار نہیں، تیری کوئی پرواہ نہیں، ہمیں تو اسی کی پرواہ ہے جس نے تجھے پیدا کیا ہے. نہیں سمجھے؟ اگر سے پہلے بھی اللہ کی طرف بات اور اگر کے بعد بھی. بولو. فاروق اعظم کا لکھا ہوا رکا آپ نے فرمایا یہ لے جاؤ، اور لے جا کر جب پانی این سیلاب پانی دریائے نیل کا جب بفرا ہوا آئے اور طوفانی موجیں آئیں اور یہ ہلاکت خیز جب پہرا ایک ریلا پانی کا آئے، اس میں یہ ڈال دینا. انہوں نے لڑکی نہیں ڈالی، انہوں نے وہ رکا ڈال دیا. دریا اٹھا ہوا جو شکاٹے بھرتا ہوا، فراٹے بھرتا ہوا، ریلا اتنی تیزی سے آ رہا تھا، ایک دم مدھم ہو گیا، نیچے بیٹھ گیا، اور پھر اتنا نیچے ہوا کہ پنڈلی سے اوپر پانی نہیں گیا، اور پورا موسم گزر گیا. لوگوں نے کہا چلو اوپر والا سال دیکھتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ کی ختم نبوت بھی سچی، اس کے خلیفے بھی سچے، اس کے پیارے بھی سچے، عمر بھی سچا، اس کا لکھا ہوا بھی سچا. قیامت آ جائے گی، اس میں کبھی طوفان نہیں آئے گا، اور آج تک نہیں آیا. کچھ بات سمجھ رہے ہو؟ یہی بات جب آپ نے بیت المقدس کو فتح کیا، فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بیت المقدس فتح کیا، مسجد اقصی جب آپ کو ملی تو مسجد اقصی کے بیت المقدس کے ارد گرد کو دو تین فوٹی دیوار تھی. اس دیوار پر بڑے بڑے ان کے یہودیوں کے راہب، بڑے بڑے ان کے عالم رہبان، وہ اپنی کتاب تورات کھول کر بیٹھے ہوئے تھے اور بیٹھ کر مطالعہ کر رہے تھے. جب فاروق اعظم آئے تو فاروق اعظم کا پھٹا ہوا کرتا اور غلام آپ کا باری کے مطابق اونٹ پر بیٹھا ہوا تھا، اور فاروق اعظم نے آگے سے اس کی مہار پکڑی ہوئی تھی. اور جب داخل ہوئے تو کہنے لگے ہماری کتاب جو موسیٰ علیہ السلام پر اتری، جو کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتری، اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آخری نبی کی سچائی کی یہ نشانی ہوگی کہ اس کا خلیفہ عمر جب بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے جب اس شہر ایلیا میں داخل ہوگا اور یہاں آتے ہوئے وہ اونٹ کی رسی پکڑے ہوئے ہوگا، غلام اوپر بیٹھے ہوا ہوگا، اس کا کرتا پھٹا ہوا ہوگا، اور اس کے چہرے پر ایک وقار ہوگا، اور وہ پرانی جوتی پہنے ہوئے ہوگا. لوگوں، ہمارا موسیٰ نبی بھی سچا، ہمارے موسیٰ کی کتاب تورات بھی سچی، اس میں جو نشانیاں بتائیں وہ بھی سچی، لہذا آخری نبی محمد کریم بھی سچا، اس کا عمر بھی سچا. اور ہم لڑتے نہیں ہیں. چابیاں بیت المقدس کی پیش کر دیں، اور فاروق اعظم نے اپنے ہاتھوں سے کھول کر بیت المقدس کو فتح کرنے کے بعد، حاصل کرنے کے بعد ہم مسلمانوں کے لیے کھول دیا. کچھ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ فاروق اعظم جب انہوں نے رکا بھیجا تو رکا اس میں ڈالا، دریا آج تک سکون سے بہہ رہا ہے. معلوم یہ ہوا کہ دریا بھی پہچانتے ہیں، معلوم یہ ہوا کہ دریا بھی پہچانتے ہیں، معلوم یہ ہوا کنکریاں بھی پہچانتی ہیں، معلوم یہ ہوا کہ پتھر بھی پہچانتے ہیں، معلوم یہ ہوا کہ درخت بھی پہچانتے ہیں، معلوم یہ ہوا پرندے بھی پہچانتے ہیں کہ حضرت داؤد پیغمبر تسبیح پڑھ رہا ہے. وہ فضا میں معلق ہو کر داؤد پیغمبر کے ساتھ اپنی پیاری آوازیں ملا کر خدا کی تسبیح پڑھا کرتے تھے. سمجھ آ رہی ہے؟ بولو تو صحیح. اب یہاں
सुभान अल्लाह। अब यहां भी यही रवाज था, दरिया बिफरता था तो उसमें एक लड़की वो लेता था, और यहां रवाज था कि जिसकी कश्ती हचकोले खाने लग जाती, जिसकी बेड़ी डूबने लगती, तो वो फिर क्या करते, कहते भाई इस कश्ती में बंदा तलाश करो, या तो कोई पीर मारे है, पीराना मारे है, जो अपने बुजुर्गों को छोड़कर भागा है। क्या मतलब, यानी कोई गुलाम अपने आका से चोरी भागा हुआ आया है, जिसकी नहूसत की वजह से सारी कश्ती डामाडोल हो रही है। लेकिन यहां तो निजाम ही कुछ और बना हुआ था ना, खालिक़े कायनात ने, खल्लाक़े आलम ने कुछ तरतीब और बनाई हुई थी। आपके बैठे हुए कश्ती जब हचकोले खाने लग गई तो सब कहने लगे कि लगता है कि हमारी कश्ती में कोई ऐसा आदमी है जो अपने मालिक से पूछे बगैर आया है। इसलिए जल्दी जल्दी एक दूसरे से पूछो, एक दूसरे से तारुफ करो, एक दूसरे का अता पता मालूम करो, जिस पर जरा भी शक हो उसको उठाकर दरिया में फेंक दो, ताकि दरिया में वो डूब जाए और सारी कश्ती बच जाए। समझ आ रही है? ये कुरान पाक की कहानी है, किसी की अपनी बात नहीं है, ये कुरान करीम की कहानी है, कुरान की जुबानी हजरत यूनुस की कहानी। अब जब यहां बात ना बनी, कोई नहीं मिला, तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की तरफ तो कोई शक से भी नहीं देख रहा था। वो कहते थे ये तो नबी है, कहो सुभान अल्लाह। वो कहते थे इसका तो चेहरा बता रहा है कि खुदा का नूर बरस रहा है। वो कहते थे ये तो बड़ी हस्ती है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम पर कोई शक नहीं। जब ये हालत हुई तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम, आपने खुद फरमाया कोई बंदा नहीं मिल रहा कि नहीं, कि चलो फिर पर्चियां डालो, कोकुरा डालो। सबके नामों का कुरा डाला तो कुरा हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के नाम का निकला। समझ आई है? काम तो ठीक नहीं हुआ, खराब हो गया, लेकिन इंसानी अकल के मुताबिक तो खराब हुआ। अल्लाह का निजाम चल रहा था। अल्लाह ताला ने तो यहां इसी पैगंबर का ये नाम निकलवा कर, असल में तो अल्लाह ने आपका एक मौजज़ा दिखाना था। अब इस हालत में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खुद ही फरमाया, एक दफा और पर्ची डाल लो भाई, ये इत्तेफाकिया निकली है, मैं तो नबी हूं अल्लाह का, मेरे पास तो वही आती है। दूसरी दफा वही पर्ची डाली तो फिर आपका नाम निकला। फिर तीसरी दफा फिर जब पर्ची डाली तो फिर आपका नाम निकल आया। जब आपका फिर नाम निकला तो आपने फरमाया, मैं तुम्हें बता देता हूं, बाद में शक में ना रहना, मुझे समझ आ गई है, मैं हूं उसका नबी, और मेरी पर्ची इसलिए निकली है कि मैं भागा हुआ गुलाम नहीं हूं, मैं नबी हूं। नबी आजाद होता है, लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूं कि आज मुझे समझ ये आई है कि जब मैं चला था ना, उस वक्त मैंने वही की इंतजार नहीं की थी, पूछा नहीं था, मैं बगैर इंतजार के इसलिए चल पड़ा कि आज तो अजाब का दिन है, अजाब आना है, मुझे यहां से निकल जाना चाहिए, मैं निकल आया। लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे बताया नहीं था जाना है, इसलिए मैं बगैर पूछे आया हूं, इसलिए मेरा नाम आ रहा है। अब फिक्र ना करो, अगर कश्ती हचकोले खा रही है तो मैं दरिया में खुद ही उतर जाता हूं। फरमाया, इज़ अबका इलल फुल्किल मशहून, इज़ अबका, इज़ जब, अबका भाग पड़ा पैगंबर। वो नक्शा याद है जो बताया था, जब आपने रोका, आवाज दी, इज़ अबका, जब आगे बढ़े आप, भागे, इलल फुल्क, कश्ती की तरफ, मशहून, जो इंसानों से भरी हुई थी। जब इंसानों से भरी हुई कश्ती में आप पहुंचे,
قرآن کریم فرماتا ہے کہ پھر آپ کا نام نکلا قرآن میں فصاحم، پھر قرآن ڈالا فکان من المدحضین، آپ ہی کا نام نکلا۔ آپ نے جب کشتی سے اتر کر چھلانگ لگایا، چھلانگ لگائی آپ نے پانی میں، اور لگاتے ہی آپ نے فرمایا کہ میرا معاملہ میرے اللہ کے ساتھ ہے، زندگی بھی اسی کے اختیار میں ہے اور موت بھی اس کے اختیار میں ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، حوت کا میں نے کیا ترجمہ بتایا تھا؟ بولے اونچی بولے، مچھلی۔ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، مچھلی آئی بڑی دور سے پانی کو چیرتے ہوئے اور قریب آ کر اس نے اپنا منہ کھولا، اور آپ پانی میں اترے تو اس کے منہ میں چلے گئے۔ کائنات کے رب نے فرمایا مچھلی اس کو چبانا نہیں ہے، اس کی ہڈی تو ٹوٹنی دور کی بات ہے، اس کی سکن کو، اس کی جلد کو، اس کو بھی نقصان نہ پہنچنے پائے، خراش نہ آنے پائے۔ ہم نے تیری غذا نہیں بھیجی، ہم نے اپنا مہمان بھیجا ہے۔ ملکوں کے مالک یہ بنے گا کیا؟ فرمایا کہ آپ کا یہ معاملہ نہیں ہے، میرا معاملہ ہے، کیونکہ آپ کا اپنا پیٹ بھی آپ کے اختیار میں نہیں ہے، آپ کے اندر کا نظام مچھلیوں میں اللہ چلاتا ہوں۔ اور مچھلیاں تو میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، خدا کی پناہ یہ شاہی جامع مسجد، اس کا جتنا بھی حدود اربع ہے یہ تو کچھ بھی نہیں، اس سے بڑی بڑی مچھلیاں۔ میں نے ایک ایسی جگہ پر جس کو پام سٹی کہتے ہیں، وہاں اس کے اندر جب میں اترا اور وہاں پہنچا، اوہ اتنا موٹا شیشے کا وہ بہت بڑا ہال بنا ہوا تھا اندر سی میں، سمندر میں، پانی میں، اور اس کے اوپر نیچے دائیں بائیں اتنی بڑی بڑی مچھلیاں، میں حیران ہو رہا تھا ان کو دیکھ کر۔ اور حضرت یونس علیہ السلام آئے، مجھے یاد کہ وہ تو ایک انسانوں میں سے اعلیٰ انسان، نبیوں میں سے ایک نبی حضرت یونس علیہ السلام، وہ اپنے وجود کے ساتھ مچھلیوں کے ایک مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ ایک ایک مچھلی میں اگر 15 آدمی بیٹھ جائیں تو پورا حال ہے ان کا پیٹ، اتنی بڑی بڑی مچھلیاں، بہت بڑی بڑی مچھلیاں، بہت بڑی بڑی مچھلیاں۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پہنچے، اللہ تعالیٰ کا وہاں بھی رابطہ تھا۔ وہ مچھلی آرام سے آپ کو لیا اس نے، اور کشتی سلامتی کے ساتھ چلی گئی، اور سب کو یقین ہو گیا کہ بس اب تو یہ گیا، ہماری آنکھوں کے سامنے اس نے اتنا بڑا منہ کھولا۔ پر کہنے لگے کمال کا بندہ تھا، کمال کا آدمی تھا، جب اس کے منہ کے اندر یہ پہنچا تو مجال ہے کہ اس کی چیخ نکلی ہو، مجال ہے کہ دم بخود ہو کر وہ بالکل ساکت ہو گیا ہو، وہ تو اس کے ہونٹ ہل رہے تھے، کچھ پڑھ بھی رہا تھا اور چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اللہ خوف نہیں رہنے دیتا، اگر اس کا پیغمبر اس کی مشیت سے آگ جلتی ہوئی میں بھی چلا جائے تو وہاں بھی مسکراتا ہے، اگر پیغمبر مچھلی کے پیٹ میں جانے لگے تو وہاں بھی مسکراتا ہے، اس کا پیغمبر چھری کے نیچے لیتا ہو وہاں بھی مسکراتا ہے، اس کا پیغمبر جیل میں پڑا ہوا ہو وہاں بھی مسکراتا ہے۔ آزمائشیں اذیتیں آتی ہیں اور اللہ کے بندے ہمیشہ مسکرا کر وہ حالات سے گزر جایا کرتے ہیں۔ بات سمجھ آئی ہے؟ حیران ہو کر کئی احباب دیکھتے ہیں ایک چنگا بڑا خوش پوش بیٹھا ہے، بھائی یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کے نظام کے اندر یہ ترتیب آتی رہتی ہے، حالات میں تغیر و تبدل آتے ہیں، تیز آندیاں بھی آتی ہیں اور گرمی بھی آتی ہے، حبس بھی ہوتا ہے، ہوا بھی ہوتی ہے، گرمی بھی ہوتی ہے، سردی بھی ہوتی ہے، بارش بھی ہوتی ہے، خشکی بھی ہوتی ہے، جنگل بھی ہوتا ہے، سمندر بھی ہوتا ہے،
فضا بھی ہوتی ہے، گہرائی بھی ہوتی ہے. ہر حال میں اللہ جن کے اندر ڈیرے رکھتا ہے ان کے چہروں پر اللہ رونق رکھتا ہے. کچھ بات سمجھ آئی ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام اگر مچھلی کے پیٹ میں ہے، لوگوں کے نزدیک ختم ہو گئے. بولو، لوگوں کے نزدیک ختم ہو گئے. آنکھوں سے دیکھا یہ ختم ہو گئے، آنکھوں سے دیکھا یہ گئے، اب واپس کبھی نہیں آئیں گے. اللہ کہتے ہیں یہ تو میرا نظام ہے نا. اب یہاں قرآن کریم یہاں ایک بات کہتا ہے، فرمایا وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ. ظلم نہیں، ظلمات، ظلمت نہیں، ظلمات. ظلمت کہتے ہیں ایک اندھیرے کو، اور ظلمات بے شمار اندھیرے. ایک مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، ایک پانی کا اندھیرا، اور ایک پھر رات کی تاریکی بھی شروع ہو گئی. اور ان تاریکیوں میں پیغمبر کے بارے میں اللہ فرماتا ہے فنادا، پھر ندا دی اس نے، فنادا پھر پکارا اس نے، فی الظلمات اندھیروں میں. کیا پکارا؟ یہ پکارا لا الہ الا انت سبحانک. یہ آیت سورہ انبیاء کی ہے 17ویں پارے میں جو میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. فنادا پھر پکارا اس نے، فنادا پھر ندا دی اس نے، فنادا پھر آواز دی مجھے، فنادا پھر باتیں کی اس نے میرے ساتھ، فی الظلمات ان اندھیروں میں، اللہ الہ الا انت سبحانک، لا الہ کوئی الہ نہیں، لا الہ کوئی معبود نہیں، لا الہ کوئی حاجت روا نہیں، لا الہ کوئی مشکل کشا نہیں، الا انت مگر تو ہی تو. مگر بولو بولو. کسی نے نبی نے تو کہا اور ولی نے ہو کہا. نہیں سمجھے میں کہاں چلا گیا؟ بیٹھا بیٹھا آپ کو بھی لے چلتا ہوں. نبی نے تو کہا اور ولی نے یقین دانم تری عالم کے لا معبود الا ہو. سلطان باہو ہیں. ولا مقصود فی الکونین ولا مطلوب الا ہو. هو الاول هو الاخر هو الظاہر هو الباطن. یکے دانم یکے خانم نہ خانم غیر الا ہو. چتے غیلا بدست آری بیا تنہا چے غمداری. مجو از غیر حق یاری کہ لا فتح الا ہو. کبھی کبھی ایسے بھی ہو جاتا ہے یا تو کوئی ہو ہی کہتے ہیں یا پھر تو ہی کہتے ہیں. ہو بھی وہی ہے پھر تو بھی وہی ہے. جو کوئی میں کہہ دیتا ہے وہ مارا جاتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک. تو ہی تو ہے، تو پاک ہے بھولنے سے. میں بھول گیا کہ میں نے انتظار نہیں کی وحی کی، میں جلدی نکل آیا. یہ میں بھول گیا کس کا مطلب ہے؟ یہ بھی لفظ سن لیں. فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ. میں بھول گیا ہوں، تو بھولنے سے پاک ہے. میں تیری تسبیح پڑھتا ہوں،
तुझे याद करता हूं। जब ये बातें की तो अल्लाह फरमाता है कि अच्छा अब तूने यहां 8 दिन गुजार लिए। कितने दिन गुजारे? 8 दिन और 7 रातें गुजार ली। 8 दिन और 7 रातें गुजारने के बाद खालिक़े कायनात ने इरशाद फरमाया मछली को कि मेरी अमानत वापस कर दो। इतनी बड़ी मछली मुंह को खोला, दरिया के किनारे पर किया, अंदर से उसने कह की शक्ल इख्तियार की और पैगंबर दरिया के किनारे पर रेत पर पड़ा हुआ था। सुभान कुरान करीम से ही पूछेंगे सारी बात। मेरा ख्याल क्या ख्याल है? कुरान करीम ही हमारी रहनुमाई करता जाएगा कि फिर क्या हुआ। मछली के पेट की आलाइशें, मछली के पेट की वो नमी, मछली के पेट की वो जितनी भी आलाइशें थी वो इतनी लगी हुई थी, एक जगह पर जाम पड़े रहने की वजह से अब जिस्म मुतहर्रक नहीं हो रहा, फिक्रमंदी हो गई और ऊपर कुछ मट्टी और गर्द भी आने का खतरा हुआ। अल्लाह करीम फरमाता है लबिस फी बत्निही इला यौमि युबासून फनबज़नाहु बिलअरा वहुव सकीम। पैगंबर यूनुस पानी के बाहर निकलकर रेत पर वहां पड़ा हुआ था, सकीन बेजान होकर फिक्रमंदी के आलम में। अल्लाह फरमाता है वअंबतना अलैहि शजरा, हमने वहां एक पौधा पैदा कर दिया, शजरा, एक ऐसा दरख्त पैदा किया। दरख्त कैसा था? 7 आगे वजाहत कर दी। जो टहनियों वाला नहीं था बल्कि वो बेल की शक्ल में था। यहां रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बयान फरमाते हुए मुस्करा दिए। जब आप मुस्कराए तो सहाबा मुंतजिर हुए कि हुजूर क्या फरमाएंगे, तो मुस्कराते हुए फरमाया वो कद्दू था। वो क्या था? बोलो बोलो, कद्दू था। और यही वजह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी कद्दू पकता, कद्दू का सालन, तो उसमें रहमत वाली, रिसालत वाली, नबूवत वाली मुबारक उंगलियां डालकर निकालकर उसको तनावुल फरमाते थे मुझे ये बड़ा महबूब है। कहो सुभान अल्लाह, फिर प्यार से कहो सुभान अल्लाह। बड़ी अजीब चीज है, इसकी तासीर पर मैं कभी बात करूंगा। अभी तो हम इस पर इसी को लेते हैं। हाँ, अल्लाह मियां जी आपने मुझ पर कितना कर्म कर दिया कि आपने मेहरबानी की, मुझे मछली के पेट में जिंदा भी रखा और मुझे आप बाहर भी निकाल लाए और मुझ पर पत्तों का साया भी कर दिया और मेरे खाने के लिए छोटी छोटी डोडियों की शक्ल में छोटे छोटे कद्दू वो भी आपने मुझे दिए। मैंने उनको नरम नरम खाए, मजा आया मुझे। ये आपने बड़ा एहसान किया। फरमाया यूनुस हमारी बात तो सुनो, हमारी बात तो सुनो। अल्लाह मियां आप सुनाए। फरमाया उदों भी सुन लेना, इंतजार कर लेना, क्यों कहा की थी सी आपने जल्दी क्यों की? अच्छा चलो कोई बात नहीं, हम आपको एक बात कहते हैं। अल्लाह मियां फरमाया सुनाओ अंदर क्या पड़ा था? हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने फिर पढ़ा। अब आप भी पढ़ेंगे साथ। अर्ज की ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक, मिलके प्यार से पढ़े। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु
من الظالمین. یہ پڑھا تھا جی اللہ میں نے یہ پڑھا تھا. اللہ فرماتا ہے یہ سورہ صافات ہے. اللہ فرماتا ہے فلولا انہ کان من المسبحین. اگر تو میری یہ تسبیح نہ پڑھتا, فلولا اگر نہ پڑھتا, انہ کان من المسبحین اگر یہ میری تسبیح نہ پڑھتا تو, اگر یہ زبان پر نہ لاتا تو للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون. پھر تو قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتا. یہ اب یہاں مفسرین کے پھر یہاں علمی بحث شروع ہو گئی کہ کیا کیا جائے, کہ آپ مچھلی کے پیٹ میں کیسے رہتے آپ قیامت کے دن تک. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان معاملے میں تمہیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, یہ تو میرا معاملہ ہے. میں چاہتا تو مچھلی کو بھی زندہ رکھتا, اس کو بھی زندہ رکھتا, لیکن یہ مچھلی کو بھی مار کر بسلامت اس کے وجود کو قائم رکھتا زندگی کے بغیر, اور میں اپنے پیغمبر یونس کی بھی قبر وہی اسی کو بنا دیتا. یہ میری مرضی اور میری ترتیب ہے, لیکن اس میں نہ پڑھو. تم یہ دیکھو کہ پھر ہوا کیا, پھر بولو ہوا کیا. للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون. جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جانے ہیں اس دن تک میں تجھے اس کے پیٹ میں رکھتا. لیکن پھر ہوا کیا, جب تو نے پڑھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پھر ہم نے کیا فیصلہ کیا, فنجینا پھر ہم نے تجھ کو نجات دے دی, من الغم اس قید والے غم سے, وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. قیامت تک سن لو جو بھی مومن پریشانی کی حالت میں یہ یونس والی تسبیح پڑھتا رہے گا, میں اس کے غموں کو توڑ کر اس کو نجات دے دیا کروں گا. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ بولو تو صحیح. قرآن سن کر ایمان تازہ ہوا, لطف آیا, سکون ملا. اب کچھ ہمت پڑی اور ہمت بڑھی. یہ باتیں ریت پر لیٹنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں کی اور بتا دیا تو اب پوچھتے ہیں ہون پھر کی حکم ان کدھر ٹورا. کہو سبحان. اب میرے لیے کیا آرڈر ہے؟ خلاق عالم نے فرمایا اسی لیے تو تجھے مچھلی کے پیٹ میں پہنچایا کہ تو نے مجھے پوچھا نہیں. میرے غیب والے علم میں یہ بات شامل تھی کہ آخری لمحے پر مدت 3 دن کی پوری ہونے سے پہلے پہلے وہ ایمان لانے والے تھے. تیرے جانے کے بعد جب عذاب کی تیاریاں ہوئیں, جب عذاب کی سیاہ بادل چاروں طرف سے جب امڑ کر آ رہے تھے تو ان کو پتا چل گیا کہ یہ کام ہونے لگا ہے. انہوں نے بستی کو چھوڑ دیا, بستی سے نکل کھڑے ہوئے اور قریبی جنگل میں چلے گئے, اور وہاں جا کر ماؤں سے بچوں کو ان کے سینوں سے جدا کیا. بچے جب ماؤں سے جدا ہونے پر روئے اور مائیں بھی بلکی روئیں, اور اس غم و اندوہ کی اس کیفیت میں اللہ کو رحم آیا اور رو رو کر کہنے لگے مولا نبی کو واپس لے آ, کہاں چلا گیا, ہم مانتے ہیں. میرے پیغمبر وہ 1,00,000 سے زیادہ تعداد, ان میں سے ایک بھی کافر نہیں رہا, وہ سارے مومن ہو کر تیری انتظار میں ہیں. جا کر اپنے چہرے کا دیدار کرا اور ان کے لیے دعا کر تاکہ جنت کے حقدار بن جائے.
فرمایا وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ وَأَرْسَلْنَاهُ اور بھیجا ہم نے اس کو إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ 1,00,000 سے زیادہ تعداد کی طرف کے واپس جا ان لوگوں میں قریبی جنگلوں میں وہ بھٹک رہے ہیں تیری انتظار میں سراپا منتظر ہیں فآمنوا فمتعناهم إلى حين فآمنوا جا اور تیرے دست حق پرست پر وہ ایمان لانا چاہتے ہیں فآمنوا فمتعناهم إلى حين وہ بہت فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اور مومن بن کر ہمیشہ کے لیے جنت میں تیرے ساتھ ہمیشہ کے لیے رہنا چاہتے ہیں. سمجھ آئی ہے؟ بولو پیار سے بتاؤ. ایمان تازہ ہوا؟ کوئی مشکل آئے، کوئی اندھیرے آئیں، کوئی غم آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی ایسا معاملہ ہو تو پھر کیا پڑھنا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.